ایک پردے کے متعلق، جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں حجاب کے متعلق آیات اتار دی ہے۔ اے ایمان لالو، اے ایمان لانے والو، جب تک تمہیں اجازت نہیں جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو پھر مت بیٹھو، نکل جاؤ اور وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو، پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے کہ وہ تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دیا کرو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی وقت آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ آپ کی مائیں ہیں، ام المومنین ہیں۔ اللہ کے یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ احزاب یعنی ایک طریقہ بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوں منہ اٹھا کے جب جی چاہا چلے جایا، منع کر دیا۔ جب بلایا جائے اپنے ٹائم پہ جاؤ، جب بات ختم ہو جائے فوراً واپس چلے جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس بات ہو نہ ہو ایسے مت جایا کرو، اگر جایا کرو تو پردے کے پیچھے ان سے بات کیا کرو اور بھلی بات کیا کرو، اور تمہارے لیے وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مراد ہے سیدنا عمر فاروق، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بیویوں سے بات کریں یا وہ ان کو دیکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب اتاری، صفحہ آیات 33 سے 53 تک۔ پھر سیدنا عمر کو ایک اور خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شراب کے متعلق کوئی واضح احکامات بتا دیں ہمیں کہ شراب کے متعلق کیسا ہے۔ تو شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور صاف احکام نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان بتوں کی پوجا کی جگہ اور فائل کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد یعنی نماز سے تم کو غافل کر دے۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورہ مائدہ۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفے کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ خالی چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، یہ بہت بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیت ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھی، سیدنا عمر کو اطلاع ملی، سیدنا ابو بکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے ذہانت سے اس چیز کو سمیٹا اور سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ ہونے کو یقینی بنایا، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے تاکہ مسلمان کسی اور بات میں یا کسی فتنے میں نہ چلے جائیں۔ بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے اعلان جنگ کیا تو بہت سے صحابہ نے ان سے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، یہ مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، آپ ان کو کے لیے تلوار کا استعمال مت کریں، آپ ان سے بات کریں۔ لیکن اس وقت سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر صدیق کا بہت ساتھ دیا اور فرمایا نہیں، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے۔
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر بکری کی ایک رسی بھی دیتا تھا اسے دینی ہوگی، اس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو سیدنا عمر فاروق کی مراد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق حکم دیا۔ پھر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی آپ علیہ سیدنا عمر فاروق نے خلیفہ مسلم سیدنا ابو بکر صدیق کا بہت بڑا ساتھ دیا اور ہر بات پہ ان کی بات کو لبیک کہتے تھے۔ جب سید عمر نے خلافت سنبھالی تو حکومت بہت مضبوط تھی، مسلمانوں کی فوجیں طاقتوروں کے خلاف سراپا احتجاج اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر چکی تھی۔ خلافت صدیقی میں ابتدائے فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ شام، ارمینا، مصر، لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئی تھیں۔ مسلمان جہاں بھی گئے وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اور ہمارے علاقے میں عراق، ایران، ترکمانستان، سستان، افغانستان اور مکران یعنی پاکستان، بلوچستان تک فتوحات جو ہیں وہ پہنچ چکی تھی۔ اسلامی فتوحات پر آپ بہت خوش ہوتے اور انہیں ان کے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی، اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے سایہ تلے جب وہ آتے تو سیدنا عمر فاروق کے لیے دعائیں کرتے اور اپنی زندگی مسلمانوں کے ساتھ بسر کرنے کو ترجیح دیتے۔ یوں صدیوں تک مسلمانوں کے فتوحات علاقوں میں مسلمانوں میں کبھی بھی کسی قسم کی یا غیر مسلموں میں بغاوت کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج مثال دینا بھی انسان قاصر ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں فوجوں کے لیے چھاونیاں قائم کی، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمات کے لیے چلا جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں رہیں گے۔ محکمہ مالیات کے سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات مومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے، اور نبی کے خاندان کے لیے سیدنا جیسے عباس تھے اس وقت ان کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا۔ اور غازیان بدر کی خدمات اسلام کا ایک خاص ایک وقت تھا، ان کو بھی یاد رکھا اور ان کے باقیات میں بھی وظائف تقسیم کیے۔ اور وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچوں کے لیے جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے بہ رہا تھا اس کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیتے تھے۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی تھی وظیفے میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بیت المال سے کبھی آپ نے ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر جب گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا جب منزل مقصود پہ پہنچے تو اونٹ پہ غلام بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ آقا لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، مہربانی فرمائیں میری باری آپ لے لیں اور آپ اونٹ پہ اوپر سوار ہو جائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور کہا نہیں، اب آپ کی باری ہے، آپ ہی اونٹ پہ سوار ہوں گے۔ آپ نے مہار تھام لی۔ لوگوں نے جب دیکھا حیران ہو گئے کہ یہ کیسا خلیفہ ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا وقت کا ولی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دن دوپہر کے وقت مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے، اسی دوران نیند کا غلبہ ہوا۔ ایک درخت کے نیچے بغیر کچھ بھی نیچے ڈالے ہوئے بچھائے ہوئے آپ نے آرام فرما رہے تھے مٹی پہ، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ اتفاق سے کیسر روم کا سفیر آپ پہنچا
اور آ کے اس نے پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہیں؟ ان کو بتایا گیا مسجد میں جائیں دیکھیں۔ جب وہ مسجد میں گئے تو وہاں بھی نہیں تھے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ وہ اکثر آرام کرتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ جب وہ وہاں گیا تو دیکھا آپ مٹی پہ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرے آقا تو ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے داروں کے بغیر کبھی نہیں سویا، مگر عمر تم نے عدل و انصاف کا قائم کر رکھا ہے، اس لیے اطمینان سے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر آباد بھی کیے، ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کرائے، فوجوں کے لیے شامنیاں قائم کی اور ان کی زندگی کی تمام سہولیات کا بندوبست فرمایا۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب جب وہ بیت المقدس فتح ہو گیا تو کیونکہ وہاں پہ بیت المقدس پادریوں کے پاس تھا، انہوں نے اس کو گرجے کی شکل بنا دی تھی۔ الفاروق سیدنا شبلی نعمانی نے بھی اس کی بات کی تصدیق کی ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، جیسے الفاروق وہ 2-3 اور بھی کتابوں ہیں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چابیاں پھر مسلمانوں کو تب دیں گے جب ان کے خلیفہ یہاں تشریف لائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو چابیاں ان کو پیش کی گئیں اور پھر بیت المقدس کو غسل دیا گیا، اور جب اذان دینے کا ٹائم آیا تو سیدنا فاروق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت یاد آ گیا جب مکہ فتح ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اینا بلال، اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ تو آج سیدنا عمر نے کہا بلال کہاں ہیں؟ بلال کو لے کے آئیں۔ جب بلال کو حاضر کیا گیا تو سیدنا بلال سے کہا گیا کہ آپ مہربانی فرمائیں، آج بھی بیت المقدس فتح ہوا ہے، یہ بھی ہمارا مکہ کی طرح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اعزاز بخشا تھا، آپ نے مکہ کے چھت پہ، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی، لہذا آپ بیت المقدس میں اذان دیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ پھر صحابہ نے سب نے مل کے